مفتی صاحب آپ کا نمبر ہے میرے پاس، میسج کر سکتا ہوں کیا؟ کر کے دیکھیں، جواب ہی نہیں آئے گا۔ مفتی صاحب فون اٹھائیں، السلام علیکم۔ مفتی صاحب فون اٹھائیں، السلام علیکم۔ صاحب فون اٹھائیں، السلام علیکم۔ صاحب فون اٹھائیں، السلام علیکم۔ محمد خضر نہیں اٹھا رہا، وعلیکم السلام نہیں اٹھا رہا، وعلیکم السلام نہیں اٹھا رہا، وعلیکم السلام نہیں اٹھا رہا، وعلیکم السلام۔ یہ بھی ایک ٹینشن سے بچنے کا طریقہ ہے۔ جب آپ کو کوئی خوف ہو نا کسی چیز کا کہ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، تو آپ بڑے سے بڑا خوف سوچ لیا کرو کہ اینڈ یہ ہوگا، اور اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ۔ آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ۔ جیسے آپ بیمار ہو، ابھی رپورٹیں آئی نہیں، ڈاکٹر نے کہا کینسر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی آپ ڈر رہے ہو۔ آپ فرض کر لو کینسر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کینسر ہی ہے، یہ ہو گیا، کیا کریں؟ اب کینسر میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ مر نہ جائیں، اور یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے مر جائیں، یعنی نہ مریں اور مریں، دونوں ہوتے ہیں نا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کینسر ہے، چلتا رہے گا، 30 سال نکال لے گا۔ بعض اور ڈاکٹر کہتے ہیں مر جائے گا بھائی تو کوئی علاج نہیں ہے۔ تو یہ فرض کر لو مر جاؤں گا میں، ختم۔ کیا فرض کر لو؟ اپنے آپ کو سمجھاؤ مر جائیں گے نا، 10 دن بعد مر جائیں گے، بس مر گئے یار، ختم۔ قصہ کیا ہے؟ اس سے وہ ٹینشن سے جان چھوٹتی ہے۔ مچھر کیا کرتا ہے دیکھو، اتنا ہوشیار، ہماری نرسیں ہسپتالوں میں اتنی ہوشیار نہیں ہے۔ وہ کیسے خون چوستا ہے، ایسے نہیں کہ آیا اور خون چوسا اور چلا گیا، ایسے تو خواتین، استغفر اللہ، یعنی ایسے تو کوئی بھی خون چوس سکتا ہے، نہیں چوستی خواتین مردوں کا خون۔ میں غلطی سے کچھ منہ سے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، آج تھکاوٹ ہو گئی ہے زیادہ، کیا ہو، یہ مذاق کر رہا ہوں، خواتین بھی بیان سن رہی ہے، بھائی اس کو مذاق ہی لیں، سیریس ایسا نہیں ہے۔ تو چنگم کھانا کیا جائز ہے؟ کیا چنگم کھانا جائز ہے یا نہیں؟ خالد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ بھائی چنگم کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، جائز ہے، اگر اس میں حرام ارزا نہیں ہے تو جائز ہے، لیکن وہ تو کھائی جاتی بھی نہیں ہے، تو چبائی جاتی ہے، چبا کے پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ جگالی کرنا تو بکریوں کا کام ہوتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے گائے رات کو سارا دن کھاتی ہے، رات کو بیٹھ کے بلا وجہ منہ گھماتی رہتی ہے، تو چلو اس کی تو کوئی ریزن بنتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ آپ کیوں گائے کی طرح جگالی کر رہے ہیں؟ سارے ایک نمبر کے، کیا بولوں میں، حدیث سامنے، ورنہ جتنی بڑی سے بڑی گالی آپ دے سکتے ہیں ان کو دے دو۔ A to Z بکواس ہے، اور یہ جن چڑیل بھوت وہیں آتے ہیں جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں ان سے روحانی علاج کرا۔ جو بھی عاملوں کے منہ پہ جا کے ہوا خارج کرتا ہے نا، کبھی دیکھنا اس کے پہ جن چڑیل بھوت کبھی نہیں آئیں گے۔ جس پہ جن آیا ہوا ہو نا، اس کو لے جاؤ، جب گیس خارج کرنی ہو، کسی عامل کے منہ پہ جا کے ہوا خارج کرے، جن بھاگ جائے گا۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں۔ جو ان کو جتنا کنڈیم کرتا ہے نا، ان عاملوں کو، روحانی عاملوں کو، نہیں مانتا، اس پہ جن چڑیل بھوت کبھی بھی نہیں آئے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور جو ان کی عقیدت میں جاتا ہے کہ جی وہ حضرت جی کا یہ علاج کر رہا ہے، تو حضرت جی اس کے دم میں بڑی طاقت اور فلانے میں بڑی طاقت، میں رقیہ کے مخالف نہیں ہوں، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ کسی بھی مسجد کے امام سے دم کروا لو، خود کر لو، یہ سب جائز ہے، اس کا بلکہ فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن جو دم کرتا ہے نا اس کے پاس تو کبھی نہیں جاؤ۔ سب شعبدے بازیاں ہیں، مسمرزم ہے، نظر کے دھوکے ہیں، اتنے اس میں نظر کے دھوکے ہیں، آپ کی سوچ ہے۔ اللہ میاں نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو بیوی کو قرار دیا ہے، اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ اللہ نے مردوں کی نظر میں جو دنیا میں سب سے اٹریکٹیو چیز بنائی ہے نا، وہ برگر نہیں بنایا، وہ پیزا نہیں بنایا، وہ لڈو نہیں بنایا، وہ جلیبی نہیں ہے، وہ گاڑیاں نہیں ہیں، وہ بنگلے نہیں ہیں۔ اللہ نے مرد کے لیے، یہ حضرت بھی بوڑھے ہیں، خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ، لگ رہا ہے جوان ہے ماشاءاللہ، حضرت دیتی معاف۔ تو اللہ میاں نے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز قرآن کے مطابق مرد کے لیے بنایا ہے، وہ کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے۔ آج کل خواتین جب کہتی ہیں ایکچولی کام بہت ہے، تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے کہ یار اس سے بڑا لطیفہ میں نے دنیا میں سنا نہیں۔ جب کوئی خاتون فون کر کے بتا رہی ہوتی نا، ایکچولی میں بزی بہت ہوں، ایکچولی اتنے کام ہیں، میں اتنا ہنس رہا ہوتا ہوں، برداشت بھی کر رہا ہوں، کیونکہ میں فون پہ ہنس جاؤں تو پھر غصہ کریں گی نا کہ یار اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی یار۔ کام کہاں ہے آج کل؟ کس کے کدھر کام ہے یار آج کل؟ اللہ سوائے ان خواتین کے جو بیان سن رہی ہیں، وہ بہرحال وہ ان کے بہت سارے کام ہیں۔ وہ پھر غصہ ہوتی ہیں، کمنٹس میں اتنی گالیاں پڑتی ہیں نا مجھے نیچے کہ میں کیا بتاؤں، کام ہے ہی نہیں بھائی آج کل گھروں میں۔ کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کو کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا۔ لیکن نماز چھوڑنے والے کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے یہ کیا ہے؟ کافر۔ باقی تینوں ائمہ کی طرف سے جو اس کا جواب دیا جاتا ہے اس حدیث کا، وہ یہ ہے کہ بھائی چونکہ اس زمانے میں کافر ہی نماز چھوڑتا تھا، مسلمان کے بارے میں تصور نہیں تھا، تو اس لیے جو نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب تھا وہ کافر ہے۔ تو یہ تو انہوں نے زمانہ ہی نہیں دیکھا تھا نا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا، یہ تو وہ ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو کے بھی کوئی نماز چھوڑے۔ تو راجح بات یہی ہے کہ نماز چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی نظر میں
اسلام کی جو سب سے بڑی علامت تھی وہ کیا تھی؟ نماز. مسجد میں آ رہا ہی نہیں. پتھروں سے کہو راز دل، یہ نہ دیں گے دغا آپ کو، اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ گناہ کے موقع ہی نہ دے. ہم چاہیں بھی تو گناہ کا موقع نہ ملے، ہم گناہ کرنا چاہیں بھی تو موقع نہ ملے. ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ میں مسجد میں امام لگ گیا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ تو کہتے تھے میں امام نہیں بننا چاہتا. کہتے ہیں یار میں اس لیے امام بن گیا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی جماعت سے نماز تو پڑھنی پڑے گی نا مجھے. بڑی اچھی سوچ ہے یہ. کہتے ہیں ویسے سستی ہو جاتی ہے لیکن اب یہاں ڈیوٹی ہوگی تو زبردستی اللہ کو، یعنی یہ بھی غنیمت ہے یار. ذمہ داری تو پوری ہو رہی ہے نا، ڈیوٹی تو پوری ہو رہی ہے. کسی بھی طرح سے ہو جائے کام جو اللہ نے ذمے میں، اخلاص آتا رہے گا آہستہ آہستہ. مجھے پنکھے میں اچھی نیند آتی ہے. کچھ لوگوں کو پنکھے کے ساؤنڈ سے محبت ہوتی ہے، ان میں میں بھی ہوں. چل رہا ہوتا ہے نا، بڑا مزہ آتا ہے یار. اور پنکھا جتنا پرانا ہو نا اتنی اچھی نیند آتی ہے. ایسے چل رہا ہو. ایک جگہ تو میں گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے ایک پیڈسٹل فین لا کے رکھا. مجھے لگ رہا تھا ان کی نانی کی جہیز کا ہے یہ. کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، غیبت نہیں ہوا. پرانا سا پنکھا نا، میں اس کے نیچے مجھے لگا کہ یہ گر جائے گا. وہ پیڈسٹل فین نہیں ہوتے ڈنڈے والے، اور وہ یوں ہل بھی رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ گرے گا. وہ کہہ رہے نہیں گرے گا، یہ ہماری بہت پرانا ہے. میں نے کہا یہ بتا رہا ہے کہ میں گرنے والا ہوں، اور آپ حیران ہو گئے گر گیا. تو شکر ہے میں نیچے قریب میں لیٹا ہوا نہیں تھا. میں بات کر رہا ہوں اور وہ گر گیا. تو لیکن وہ اڑنگ کے اپنا بالکل. ارے ہم تو اللہ کے ولیوں سے مانگتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم غوث کے مانگنے والے ہیں، ہم خواجہ سے مانگنے والے ہیں، مگر اللہ کی لعنت تجھ پر ہے، تو خیروں سے مانگنے والا ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد صرف اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. لہذا یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد. قبروں پہ جا کے وہاں مرادیں ماننا اور یہ سب چیزیں اپنی ہسٹری سے نکال دو. جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی سے مدد مانگنا حرام ہے، ان کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے دعا نہ مانگی جائے، کیونکہ نبی توحید لے کر آئے ہیں. یہ نبی کی محبت نہیں ہے کہ آپ نبی ہی سے مدد مانگنا شروع کر دیں.